یہ جو سائفر والی کہانی ہے، یہ کہانی آپ کو کہاں رکتی دکھائی دیتی ہے؟ اب تو یہ چھپ گئی ہے، اور اس چھپنے کے بعد جو ہے وہ اور سوالات نے جنم لیا ہے. کیا اب خان صاحب کے خلاف ایک اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہوگا؟ جی بہت شکریہ اسمت. کہ اس کے 3 میری نظر میں کانسیکوینسز ہیں. ایک تو یہ لیگل ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ یہ اس کے اندر پریولیج ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو کسی صورت بھی اس طرح سے باہر پبلک نہیں ہونا چاہیے. دوسری جو اس کی پولیٹیکل ریزننگ ہے، وہ اس کے کانسیکوینسز آپ نے اور میں نے خود دیکھے ہیں. عمران کی پوری کیمپین اس سائفر پہ بیس تھی. اور تیسرا اس کی ایک فیبریکیشن کی کہانی ہے جو کہ کرمنل اوفینس ہے. تو یہ 3 اس کی مختلف جہتیں ہیں. اب وہ جو فیبریکیشن کی کہانی ہے وہ میرے نزدیک ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اب اگر یہ سائفر آیا تو یہ تو کچھ چیزیں جو واقفان حال تھے ان سے پتہ چلتا رہا کہ سائفر کی اصل کہانی تھی کیا. کہ یعنی اگر کہیں پہ کوئی انٹریکشن ہوئی تب ہمارے جو وہاں پر ایمبیسی کے لوگ تھے ان کی اور کوئی امریکی وہاں کے ذمہ داران کے درمیان بات چیت ہوئی. جی، ڈونلڈ لو کی اور بات ہمارے ہو رہی سفیر کی. جی. تو وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کسی ایک ڈنر ٹیبل کی بات ہے، اور اگر کسی ڈنر ٹیبل پہ جہاں پہ 5 7 8 10 لوگوں کی موجودگی جو کہ ایڈمیٹڈ ہے، تصدیق شدہ ہے، جی لنچ پہ یہ ملاقات. جی. تو وہاں پر اگر آپس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس وقت یوکرین رشیا شروع ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بات جو اب اس سائفر سے ڈپکٹ ہو رہی ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوٹریلٹی اور پارٹیشن کی بات اگر اس طرح کی گفتگو جی یہ بالکل کہا انہوں نے اس میں، بلکہ اب تو یہ منظر عام پر بھی آ گئی یہ بات. تو اب یہ کہنا کہ اس طرح کی باتیں ڈپلومیٹک ریلیشنز میں، بائیلیٹرل ڈپلومیٹک ریلیشنز میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اکثر یہاں پر ڈفرینٹ ایمبیسیز کے لوگوں کو بلا کر اپنے فورن آفس میں ان کو ڈیمارش بھی کرتے ہیں. پھر ان کو ہم بڑی ہارش اپنے ڈسپلیئر ان کو کنوے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹس کو بتائیں. بالکل یہ نارمل بات ہے، یہ ڈپلومیٹک لینگویجز ہیں اور یہ سب جی. اب اس میں جو اگلی کہانی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب یہ چیز دین پرائم منسٹر کو پتہ چلی. اب پرائم منسٹر کا جو آفس ہے یہ ایک بڑا ذمہ داری کا، بہت بڑی ذمہ داری کا آفس ہے. اب اس میں آپ ایک کانسپریسی ہیچ کرتے ہیں. اس کانسپریسی ہیچ کرنے میں آپ کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ آن ریکارڈ آ گئے ہیں، وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ آ کر دے گئے. تو اب یہ 2 ڈاٹس کنیکٹ ہوئے، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ فیبریکیٹ کر دیں اور منٹس کے اندر یہ چیز لے آئیں، اور منٹس میں لائیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ عمران کی گورنمنٹ کو ہم گرا دیں گے. اب یہ چیز بہت بڑی سیریس کانسیکوینسز کی حامل چیز ہے. سو میننگ بائی پٹنگ اٹ اگین، میں واپس آپ کے پاس اپنی بات کو لے کر آؤں کہ اس کے یہ 3 پہلو ہیں. ایک اس کا کرمنل کانسپریسی ہیچ کرنا، ڈاکومنٹ کو فیبریکیٹ کرنا، اس کا بھی لیگل کانسیکوینس ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک فالس کیمپین چلائی، وہ تو اب عوام اب اس کے اوپر JIT ایک بنی ہوئی ہے. اعظم خان صاحب نے تو اپنا بیان بھی اس پہ ریکارڈ کروایا ہے، لیکن اب جو نیا قانون ہے یہ کہتے ہیں 30 دن کے اندر آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے. اس میں مجھے بڑا شدید اعتراض ہے، اور میں کنٹمپچوس نہیں ہونا چاہتا، لیکن اسٹل آئی نیڈ ٹو سے دیٹ. اب مجھے بڑا شدید اعتراض ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ ایک انکوائری، یہ اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے، یعنی یہ حق ہمارا آئین اور قانون ان تفتیشی اداروں کو دیتا ہے اور عدالتوں کو اس میں انٹرفیئر کرنے سے روکتا ہے. ٹھیک بات ہے. اپنی نوعیت کا یہ واحد اسٹے آرڈر تھا جس نے تفتیشی افسر کو تفتیش کرنے سے روک دیا اور کہا کہ نہیں. کویشمنٹ کی پروسیڈنگز ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹیوٹری رائٹ جو ہے اس کو کبھی بھی روکا نہیں جاتا. آپ آئیو کو اپنا مائنڈ انڈیپینڈنٹلی اپلائی کرنے کی اجازت